نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الأمين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الأمين. معزز و محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک جیسا عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بقیہ رمضان المبارک صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے اور ماہ رمضان المبارک کا صحیح معنوں میں ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس درس کے اندر آپ کے سامنے اعتکاف کی جو فضیلت ہے اور اعتکاف پر بیٹھنے والے شخص کا جو مقام ہے اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے عرض گزار کرنے جا رہا ہوں۔ اعتکاف چونکہ ایک خلوت کا نام ہے اور تنہائی میں اور اکیلے پن کا نام ہے، اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا ایک رشتہ ہے، اور مخلوق سے اور رشتہ داروں سے اور بہن بھائیوں سے اور دوست احباب سے تعلق کو ختم کر کے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہونے کا اعتکاف نام اور ذریعہ ہے۔ تو اعتکاف پر جو بیٹھتا ہے اس کو اللہ پاک کتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے اور اپنی کتنی رحمتوں سے اس بندے کو مالا مال کرتا ہے، اس کے متعلق بندہ غور و فکر کرے تو وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ایک بندہ اپنا سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اپنے بیوی بچے، اپنے اہل و عیال اور اپنے عزیز و رشتہ دار اور دوست احباب سب کو چھوڑ دیتا ہے، اور جس ذات کی دہلیز پر وہ جاتا ہے اور اپنا سب کچھ جو ہے وہ اسی کو مان لیتا ہے، تو یقیناً جس کی دہلیز پہ وہ جاتا ہے تو وہ اسے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور عطا کرتا ہے، کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ سب سے کٹ کر اور سب سے جدا ہو کر میرے پاس آیا ہے تو میں اسے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور دوں گا۔ اعتکاف پر بیٹھنے والے شخص کی بھی یہی مثال ہے کہ وہ مخلوق سے ناتا توڑ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس بندے پر بڑی کرم نوازیاں جو ہے وہ عطا فرماتا ہے اور بڑے بڑے انعامات اس کو عطا فرماتا ہے۔ کیا انعامات عطا فرماتا ہے یہ احادیث میں اس کا جو ہے وہ ذکر موجود ہے، اور قرآن پاک کی آیت میں بھی اعتکاف پر بیٹھنے والوں کی شان کا ذکر جو ہے وہ ملحوظ ہے، کہ فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ عہد لیا کہ میرے گھر کو صاف اور ستھرا رکھو، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف پر بیٹھنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ یعنی معتکف کی اور اعتکاف پر بیٹھنے والے کی اتنی شان ہے کہ اللہ پاک اس کی خاطر انبیاء کو حکم دے رہا ہے اور انبیاء سے یہ عہد لے رہا ہے کہ انہوں نے چونکہ اعتکاف پہ آنا ہے، انہوں نے چونکہ طواف کے لیے آنا ہے، انہوں نے چونکہ جو ہے وہ رکوع اور سجود کرنا ہے، اس لیے ان کی خاطر جو ہے وہ میرے گھر کو خوب پاک صاف اور ستھرا کرو۔ یہ اعتکاف پر بیٹھنے والے معتکف کی فضیلت قرآن سے تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو اگر دیکھیں تو پھر یقیناً جو ہے وہ ہر شخص کا دل جو ہے وہ اس بات کی طرف آ جاتا ہے کہ وہ بھی اعتکاف کے ثواب کو پالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ وہ شخص جو ثواب کمانے کے لیے اور اچھی نیت کے ساتھ اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہے، اللہ پاک اس بندے کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اعتکاف پر بیٹھنے والے کی شان ہے کہ اعتکاف پر بیٹھ جانا اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا من اعتکف
یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار ثلاث خنادق، کہ وہ شخص جو ایک دن صرف ایک یوم اللہ کی رضا کی خاطر اعتکاف پر بیٹھتا ہے تو اللہ پاک اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں جو ہے وہ کھود دیتا ہے، اور ایک خندق کا دوسرے خندق میں جو فاصلہ ہے وہ اس کے 2 معنی بیان ہوئے ہیں کہ وہ فاصلہ یا تو اتنا ہے کہ جتنا آسمان سے لے کر زمین کے درمیان جو ہے وہ جتنا فاصلہ ہے، یا دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ مشرق سے مغرب کے درمیان تک کا جو فاصلہ ہے یہ ایک خندق کے برابر ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایک دن اعتکاف کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر بیٹھتا ہے، اللہ پاک اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں جو ہے وہ کھود دیتا ہے، یعنی ان گنت فاصلہ کہ مشرق سے مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو اگر 3 گنا کر دیا جائے، آسمان سے زمین کے درمیان تک کا جو فاصلہ ہے اس کو 3 گنا کر دیا جائے، سو جتنا فاصلہ بنتا ہے اتنے فاصلے کے برابر اللہ پاک اس معتکف کو، اس اعتکاف پر بیٹھنے والے کو جہنم کی آگ سے اتنا ہی جو ہے وہ دور کر دیتا ہے۔ یہ بڑی شان ہے، بڑی فضیلت ہے کہ اللہ پاک اس کو جہنم کی آگ سے دور کر کے اس بندے کو جنت کے اندر جو ہے وہ داخل فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی ایک روایت میں یہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معتکف کے بارے میں کہ وَهُوَ يَعْتَكِفُ الذُّنُوبَ، کہ وہ جو اعتکاف پر بیٹھنے والا بندہ ہے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، وہ گناہوں سے رکا رہتا ہے، وہ گناہوں سے باز رہتا ہے۔ اب اس حدیث پاک کے اس لفظ کے اوپر اگر غور کریں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی چیزوں کو بیان فرما دیا کہ وہ بندہ جو اعتکاف پہ بیٹھ جاتا ہے وہ آنکھ کے گناہ سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور زبان کے گناہوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، کانوں کے گناہوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اخذ و بطش یعنی پکڑنا اور پاؤں کے ساتھ جو ہے وہ چلنے والے جو ہے وہ گناہوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ الغرض وہ جب اعتکاف پر بیٹھ جاتا ہے تو اپنے حواس خمسہ یعنی قوت لامسہ، قوت سامعہ، قوت باصرہ، قوت جو ہے وہ اخذ و بطش کی جو قوت ہے، ان تمام قوتوں کا استعمال وہ صحیح طریقے سے کرتا ہے جب وہ اعتکاف پر بیٹھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے اور اس کا دوسرا کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ اس کی آنکھ نے اگر کوئی چیز دیکھنی ہے تو رب کا قرآن دیکھنا ہے، اس کی زبان نے اگر کچھ بولنا ہے تو قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اس کے ہاتھوں میں اگر کچھ آئے گا تو وہ قرآن ہوگا، یا اس کے ہاتھ اگر اٹھیں گے تو وہ تکبیر جو ہے وہ تحریمہ کے لیے اس کے ہاتھ جو ہے وہ اٹھیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ دوسرے بندے کی بنسبت جو باہر رہتا ہے اس کی بنسبت یہ اعتکاف پر بیٹھنے والا گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ وہ جو باہر رہتا ہے وہ اس کے بارے میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کر پائے، اس کے بارے میں بہت کم ہے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کر پائے گالی گلوچ سے، اس کے بارے میں بہت کم ہے کہ وہ اپنے اس پاؤں کے ساتھ جو ہے وہ کسی بے حیائی والی جگہ کی طرف یا کسی گناہ کے مرکز کی طرف جو ہے وہ چل کر جائے، یہ بہت کم ہے۔ لیکن جو معتکف ہوگا، جو اعتکاف میں بیٹھا ہوگا، وہ ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ بچ جائے گا۔ اس لیے فرمایا وَهُوَ يَعْتَكِفُ الذُّنُوبَ، کہ جو اعتکاف پر بیٹھنے والا بندہ ہے وہ گناہوں سے باز رہتا ہے، وہ گناہوں سے رکا رہتا ہے۔ اور پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ سوال کر دے کہ وہ تو نیکیوں سے محروم رہتا ہے، کہ جو مسجد کے باہر بندہ رہتا ہے وہ دوسروں کے جنازے میں بھی شریک ہوتا ہے، وہ بیمار کا پوچھنے کے لیے بھی جاتا ہے، وہ دوسرے کو السلام علیکم بھی کہتا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کا پوچھنے کے لیے جاتا ہے، وہ رشتہ داروں کے حقوق کا بھی جو ہے وہ خیال رکھتا ہے۔ سو جو اعتکاف پہ بیٹھ جاتا ہے اس سے تو یہ تمام نیکیوں والے کام رہ جاتے ہیں۔ اس کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بیان فرمایا، وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَآمِنِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، کہ اس اعتکاف پر بیٹھنے والے شخص کو وہ تمام نیکیاں اس طرح ملتی ہیں گویا کہ وہ ان تمام نیکیوں کو کرنے والا ہے، یعنی جس طرح وہ بغیر عمل کے اللہ پاک اس کو ثواب عطا فرمائے گا کہ وہ ان نیکیوں کو کر نہیں رہا، وہ کسی کے جنازے میں جا نہیں رہا لیکن اس کو جنازے میں جانے کا ثواب ملے گا، وہ کسی کے جنازے کے پیچھے چل نہیں رہا لیکن جنازے کے پیچھے اٹھنے والے قدموں کا اسے ثواب ملے گا، وہ مریض کی عیادت کے لیے نہیں جا رہا لیکن مریض کی عیادت میں
جانے کا جو ثواب ہے وہ اسے مسجد میں بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ مل رہا ہے۔ وہ رشتہ داروں کے حقوق کی بات نہیں کر رہا کیونکہ وہ دور ہے، لیکن اسے ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ ثواب بغیر عمل کیے اسے ان تمام چیزوں کا ثواب جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ یقیناً جو ہے وہ یہ حدیث سن کر ہم سب کے دلوں میں یہ اعتکاف کا شوق جو ہے وہ پیدا ہوگا کہ اعتکاف پر بیٹھنے والے کی کتنی بڑی شان ہے کہ وہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے پھر بھی اسے تمام اعمال کا ثواب جو ہے وہ مل رہا ہے۔ اس کے متعلق آخری حدیث سن لیں جو حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث سن لینے کے بعد ہم سب کے کلیجے جو ہے وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے کہ اعتکاف پر بیٹھنے والے کی اتنی شان ہے اور اعتکاف پر بیٹھنے والے کی اتنی فضیلت ہے۔ آئیے حدیث پاک سنیے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، وہ شخص کہ جو رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ اللہ پاک اس بندے کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بڑی فضیلت جو ہے وہ معتکف کی ہے، اعتکاف پر بیٹھنے والے کی ہے کہ اسے مفت میں اور بغیر کسی تھکاوٹ کے اور بغیر کسی مشکلات کا سامنا کیے اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب مل رہا ہے۔ 2 حج اور 2 عمروں، نہ اسے احرام باندھنا پڑتا ہے، نہ اسے جو ہے وہ صفا اور مروہ پہ سعی کرنی پڑتی ہے، نہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، نہ وہ حلق اور قصر کرتا ہے، لیکن وہ اعتکاف پہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ اسے احرام باندھنے کا بھی ثواب مل رہا ہوتا ہے، وہ اعتکاف پہ بیٹھا ہوتا ہے، اسے خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگانے کا بھی ثواب مل رہا ہوتا ہے، وہ اعتکاف پہ بیٹھا ہوتا ہے، اسے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کا بھی جو ہے وہ ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی نرالا فرمان ہے معتکف کے بارے میں کہ اللہ پاک اعتکاف پر بیٹھنے والے کو 1 حج کا ثواب نہیں دیتا بلکہ 2 حجوں کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے اور 2 عمروں کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اعتکاف کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔